السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک دن ایک مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نذیر بٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام ایک دن ایک مہمان ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ضلع چکوال کی ایک اہم شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سابق وائس چیئرمین یونین کونسل سیکل آباد اور موجودہ پاکستان تحریک انصاف تحصیل چکوال کے نائب صدر سید نجم الاسلام ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست کا آغاز کس پارٹی سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دن ایک مہمان پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو سیاسی پارٹی 92 سے 95 تک میرے چھوٹے بھائی ہیں طالب حسین شاہ صاحب، وہ ایم ایس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے۔ 95 سے پھر 2002 تک خاموشی رہی، سیاسی وابستگی کوئی نہیں رہی، کوئی جماعت کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن پراپر جو میں نے پھر دوبارہ اپنی سیاست کا آغاز کیا وہ 2002 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ میں نے آغاز کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد آپ نے کس سیاسی پارٹی کو جوائن کیا؟ 2002 سے میں 2013 تک مسلم لیگ نون کا حصہ رہا، اور 2013 میں جب چودھری ایاز امیر صاحب کو مسلم لیگ نون نے کسی وجوہات کی بنا پر ٹکٹ نہ دیا تو ہمیں پھر ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو چھوڑنا پڑا۔ تو چونکہ میں ایک اپنا گروپ بلڈ کر چکا تھا یونین کونسل میں، پھر دوستوں کی رائے کے مطابق میں نے سردار غلام عباس کو آزادانہ حیثیت میں ان کی سپورٹ کا اعلان کیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے چودھری ایاز امیر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں، چودھری ایاز امیر جو ہے وہ تو بیسک ہے میری، کیونکہ میں نے 2002 میں بھی چودھری ایاز امیر صاحب کے لیے کام کیا، ووٹ مانگے، انفارچونیٹلی وہ الیکشن ون نہیں کر سکے، لیکن ان کے ساتھ ایفیلیشن رہی۔ 2008 میں جب وہ ایم این اے بنے تو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ بہترین ٹائم تھا، جو بطور ایم این اے میں نے ان کے ساتھ کام کیا اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ ان کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ابھی آپ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، اس سے پہلے آپ سردار گروپ کے ساتھ موجود تھے۔ سردار گروپ کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں نے نہیں چھوڑا، سردار گروپ نے مجھے چھوڑا ہے۔ دیکھیں، 2013 میں نے ان کے لیے کام کیا، ان کو ووٹ دیے، میرے گروپ نے بھرپور ان کی سپورٹ کی، اور 2013 سے 2018 تک ہم اپوزیشن میں ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران بلدیاتی الیکشن آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور بے مثال کامیابی دی۔ اس کے بعد 2018 میں تو سردار صاحب نے ہمیں پی ٹی آئی میں شامل کیا، اور پھر ہمیں انہوں نے چھوڑا ہے، ہم نے انہیں نہیں چھوڑا۔ یہ جو میرے دوستوں کو بھی کئی یہ سوالات ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیں، سردار صاحب ہمیں پی ٹی آئی میں شامل کروا کے خود ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ انہیں دوستوں سے پوچھنا چاہیے تھا، بھائی کیا کرنا ہے، ان سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ تو میں اب بھی ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن میں ان کے اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں۔ انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، دوستوں سے ناراضگی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی، چند دن قبل پاکستان تحریک انصاف چکوال کے رہنما شیخ وقار علی خان نے پریس کانفرنس کی اور صوبائی وزیر راجہ یاسر امن سرفراز اور اسسٹنٹ کمشنر چکوال کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کی، جیسے سوشل میڈیا اور دیگر جو میڈیا ہے اس پر جو ہے وہ کافی مذمت کی گئی۔ کیا کہیں گے، سیاستدانوں کو اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل بھی اس روش کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک الفاظ کا چناؤ ہے، اگر ایک سیاسی ورکر ہے تو اسے سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے، ہر ایک کی عزت ملوز خاطر رکھنی چاہیے۔ اور جو کچھ یہ شیخ وقار ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے منسٹر ہیں، ہماری پارٹی کا وہ حصہ ہیں، سردار ذوالفقار علی خان ہمارے ایم این اے ہیں۔ اگر ہم ورکر ایسی باتیں کریں گے تو پھر ان کے درمیان جو خلا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ان کو قریب کریں اگر پارٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ادروائز اگر آپ کے کچھ اور عزائم ہیں تو اس پہ تو آپ کو پھر فری ہینڈ ہے نا جی، جو مرضی کریں۔ اچھا نجمی صاحب، بتائیے گا کہ آپ کے علاقے کے بنیادی مسائل کون سے ہیں، اور ان تقریباً 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کون کون سے پروجیکٹ مکمل کیے ہیں اور کون سے بھی بقایا ہیں؟
ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہر یونین کونسل میں جو ہے نا پسماندگی بہت زیادہ ہے چکوال میں. کہا تو جاتا ہے کہ یہ ڈیولپ ایریا ہے لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. سڑکیں دیکھ لیں, ہاسپٹل آپ دیکھ لیں, سکولز دیکھ لیں, سکولز کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں اب میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے ایک سڑک جو ہے وہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہوا, سیگل آباد سے چک کھاڑک اور گنوال کا. اسی طرح بجلی کے میری 3 سکیمیں تھیں جو تقریباً 90% کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اور سوئی گیس جو بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے بھی میں کوشاں ہوں. ایک ہمارا بی ایچ یو ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں پرانے وقتوں میں کوئی 20-30 سال پہلے بنا ہے, اور ایسی جگہ بنا دیا ہے نداروں کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس کا رستہ ہی نہیں ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری یونین کونسل میں بنیادی صحت کا جو مرکز ہے اس کو نئے سرے سے بنوایا جائے. اس کے لیے بھی میری کوشش ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے کہاں تک کامیاب کرتے ہیں. جی نجمی صاحب, ملک بھر میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے. اشیاء خودنوش کی جو قیمتیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ان 2.5-3 سالوں میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. شہری جو ہے وہ تبدیلی سرکار سے نالاں نظر آتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ تاحال تو جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے؟ جی یہ درست ہے جی, حقائق سے کب آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں مہنگائی تو ہو رہی ہے, کچھ تو مہنگائی خود ساختہ ہے اور اس میں جو آپ کا انتظامی رول ہے وہ آتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ایم این اے ایم پی ایز کو افیکٹو نہیں کیا, بلکہ انہوں نے یہ میسیج دیا بیوروکریسی کو کہ آپ اپنی مرضی کریں, ان کی بات نہیں سننی. اس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں, کیونکہ عوام کے پاس جو ان کی پہلی اپروچ ہے کہ وہ اپنے ایم این اے یا ایم پی اے جو اپنا سیاسی نمائندہ ہے اس کے پاس شکایت لے کر جاتا ہے, اور جب اس کی بات بیوروکریسی نہیں سنے گی تو یہ مسائل آئیں گے. تو باقی کرنا چاہیے عمران خان کو, اگر مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا تو نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ واقعی ہماری جماعت کے لیے مشکل ترین ہوگا. اچھا نجمی صاحب بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن ہیں, مختلف وجوہات کی بنا پر لیٹ ہوئے ہیں, لیکن امید ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر بلدیاتی الیکشن کا میدان سجا تو آپ میدان میں اتریں گے؟ کیونکہ ان 2.5-3 سالوں میں آپ نے کافی اپنے یو سی میں ورک کیا ہے, آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا ہے. انشاءاللہ جی بالکل ضرور آئیں گے. جس قسم کا لائے عمل آئے گا, آج بلدیاتی سیٹ اپ کیونکہ نیا آ رہا ہے, اس نظام کے جو اس کے مطابق جو اس کی ہوگی ضروریات اس کے مطابق, اور انشاءاللہ ورک کر رہے ہیں سر, 12 گھنٹے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اگر لوگوں نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ الیکشن میں سے لوں گا. موجودہ ایم این اے سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ عوامی توقعات پر پورا اترے ہیں؟ بالکل, جتنا جو ہے نا جی وقت دینا, وہ تو ایم این اے جتنے بھی سابقہ رہے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ اگر ٹائم لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ دے رہے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل نہیں جاتے, کچھ وہ معاملات ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹائم دے رہے ہیں. جی نجمی صاحب آپ سے آخری سوال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. تو کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ جاری ہے, لیکن جو شہری ہیں وہ تاحال کورونا سے فیصد عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. کیا پیغام دیں گے؟ عوام کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اپنی صحت کا خیال خود ہی رکھیں گے, اور جو حکومتی ادارے اور میڈیا پرسنز اور سارے جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں, اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں اختیار کریں. پلیز خدا را ماسک کا استعمال کریں تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں. نجمی صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ایک دن ایک مہمان میں ہمارے مہمان بنے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر نذیر بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.